بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑا ہی مزیدار واقعہ ہے، ذرا سن کر جانا۔ ایک یہودی تھا تو اس کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کو ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس یہودی کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائے۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو کہ ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو متشابہات ہیں انہیں نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی یہ بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے۔ کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات ہیں یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ یہودی نے کہا جی بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہوں اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان ہیں اور 2 گردے ہیں تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تکرار کے ساتھ ہیں تو ان کو بھی ایک کر دیا جائے تو اس میں بھی تکرار لازم آ رہا ہے۔ اگر ان تکرار والے تمام اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کیا خیال ہے؟ یہودی وہاں پریشان ہو گیا۔ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے، مسلمانوں کے چرواہے کے پاس اتنا علم ہے تو ان کے علماء کے پاس کتنا زیادہ علم ہوگا، ان کے علماء کو اللہ نے کتنے علم سے نوازا ہوگا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر کوئی سازش ہمارے خلاف کرتا ہے تو ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔